بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ انشاءاللہ دونوں جہاں میں برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بہ قدم۔ آج ہم اہل عرب کا شادی کے بارے میں جو رسم و رواج تھے اسلام سے قبل، ان کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ شریف قبائل میں شادی کا وہی طریقہ تھا جو اسلام میں جائز قرار دیا کہ لڑکے کے ورثاء لڑکی کے والدین کے پاس جاتے اور ان سے رشتے کی درخواست کرتے۔ اگر وہ ان کی درخواست قبول کرتے تو لڑکے کے رشتہ دار شکر گزار ہوتے، لڑکی کا مہر مقرر کیا جاتا، مجلس نکاح منعقد ہوتی اور لڑکی کے والدین نیک تمناؤں کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے۔ لیکن اس نکاح کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے رائج تھے کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اہل عرب نہ صرف کفر و شرک میں پھنس چکے تھے بلکہ غیرت و حمیت کا جذبہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ایسے نکاح کی مختلف صورتیں ہوتی تھیں۔ ایک منکوحہ عورت جب ایام حیض سے فارغ ہوتی تو اس کا شوہر اسے کسی بہادر یا سخی شخص کی طرف بھیج دیتا اور اس کو اجازت دیتا کہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے، اور اس سے اس شخص کا مقصد یہ ہوتا کہ ایک نامور آدمی کے نطفے سے اس کی بیوی کے پیٹ سے جو بچہ ہوگا وہ بھی نامور ہوگا اور اس کو ایک نامور بیٹے کا باپ بننے کا اعزاز حاصل ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ 8-9 آدمی ایک عورت کے پاس اکٹھے ہوتے اور اس کی رضا سے اس کے ساتھ مقاربت کرتے۔ اگر اس سے حمل ٹھہر جاتا اور جب بچہ پیدا ہوتا تو چند روز کے بعد وہ 8-9 آدمیوں کو بلا بھیجتی۔ ان میں سے کسی کی مجال نہ ہوتی کہ وہ آنے سے انکار کرے۔ جب وہ اس کے پاس اکٹھے ہو جاتے تو کہتی کہ جو کچھ تم نے کیا ہے تم اسے جانتے ہو، اور اس فعل سے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ پھر ان میں سے جس کا نام چاہتی لے لیتی کہ یہ بچہ تیرا ہے۔ پھر اس آدمی کی مجال نہ ہوتی کہ وہ انکار کرے اور اس بچے کو اس آدمی کی نسل کے ساتھ ملحق کر دیا جاتا تھا، اور یہ اس وقت ہوتا کہ جب پیدا ہونے والا بیٹا ہوتا، اور اگر بیٹی ہوتی تو پھر وہ ان کو نہ بلاتی، نہ ہی کسی کی طرف اس بچی کی نسبت کرتی، کیونکہ اسے معلوم ہوتا کہ اہل عرب بچیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور وہ تو اپنی جائز بچیوں کو بھی دفن کر دیتے ہیں، بھلا ایسے معاشرے میں ایک ناجائز بچی کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اس لیے وہ عورت خاموش رہتی تھی۔ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بدکار عورتیں اپنے مکانوں کے اوپر جھنڈے لہراتیں۔ ہر شخص کے لیے دن رات ان کے دروازے کھلے رہتے اور بدکاری کا کاروبار جاری رہتا تھا، اور ایسی صورت میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تو پھر کسی قیافہ شناس کو بلایا جاتا، یعنی جو نشانیاں دیکھ کر کچھ اندازہ لگا سکیں کہ یہ کس قبیلے یا کس شخص کی طرف نسبت جا سکتی ہے۔ پھر وہ قیافہ شناس اس بچے کو دیکھتا اور جس کی طرف بچے کو منسوب کر دیتا وہ بچہ اس آدمی کا بیٹا قرار پاتا، اور عصمت فروشی کا کاروبار کرنے والی یہ عورتیں نہ قبیلہ قریش سے تھیں اور نہ ہی کسی خاص عربی النسل قبیلے سے تھیں، بلکہ عام طور پر وہ لونڈیاں ہوتی کہ جن کو خرید کر ان کے مالک ان سے یہ بدکاری کراتے تھے۔ ایک تھا پوشیدہ نکاح۔ ایسی بدکاری جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو وہ بری نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن ایسی بدکاری کہ جس کا عام چرچا ہو اور کھلم کھلا ہو اس کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ نکاح متع
اس کا رواج عام تھا۔ اس میں گواہوں کے بغیر عورت اور مرد مقررہ وقت کے لیے مقررہ مال کے عوض سے نکاح کر لیتے تھے اور میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے، اور جب مقررہ وقت ختم ہوتا تو پھر وہ الگ ہو جاتے، لیکن اس میں عورت عدت نہیں کرتی تھی۔ نکاح بدل، ان کے ہاں یہ بھی رواج تھا کہ دو مرد آپس میں طے کر لیتے کہ ایک دوسرے کو کہتا کہ تو اپنی عورت کو میرے پاس بھیج اور میں اپنی بیوی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ ایک نکاح شغار تھا کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کسی مرد سے کر دیتا اس شرط پر کہ وہ مرد اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے گا اور دونوں اپنی بیویوں کو مہر وغیرہ ادا نہیں کریں گے۔ یہ چند طریقے تھے جو ان میں رائج ہو چکے تھے۔ ایک انتہائی ظالمانہ اور سنگ دلانہ رسم تھی جس کو باعث عزت و شرف سمجھا جاتا تھا، اور وہ تھی واو البنات، یعنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا۔ جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی، اگر اس بچی کو زندہ رکھنا ہوتا تو پھر اسے اونٹ یا بالوں کا بنا ہوا لباس پہنایا جاتا اور سارا دن وہ عرب کی سخت دھوپ اور تپتی ریت میں اونٹ اور بکریاں چراتی۔ اس کو اچھے کپڑے پہننے کی اور آرام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، اور جس بچی کو قتل کرنا چاہتے اس کو خوب لاڈ سے ناز سے پالا جاتا۔ جب وہ 6-7 سال کی ہوتی تو اس کا باپ جنگل میں جا کر گہرا کنواں کھودتا اور واپس آتا، پھر اپنی بیوی سے کہتا کہ بچی کو خوب تیار کرو، اس کو خوشبو لگاؤ تاکہ میں اسے اس کے ننھیال لے جاؤں۔ اس بہانے سے وہ بچی کو اس کنویں کے قریب لے آتا جو صحرا کے کسی کنارے پر واقع ہوتا۔ جب وہ وہاں پہنچتا اور بچی کو کہتا کہ کنویں میں دیکھو کیا ہے، اور وہ جھک کر جب دیکھنے لگتی تو پیچھے سے دھکا دے کر اسے کنویں میں گرا دیتا اور کنویں کو مٹی ڈال کر بند کر دیتا تھا۔ اس رسم کی مختلف وجوہات تھیں۔ بنو تمیم، قبیلہ کندہ اور چند دوسرے قبائل تو اس وجہ سے بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ کہیں کسی کی نازیبا حرکت کی وجہ سے ان کا خاندان بدنام نہ ہو۔ المبدانی نے اس قبیح رسم کے بارے میں بیان کیا ہے ایک سبب کہ بنو تمیم پر ہیرا کے بادشاہ نے ٹیکس لگایا ہوا تھا، لیکن انہوں نے وہ ٹیکس ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ ہیرا کے بادشاہ نعمان نے اپنے بھائی ریان کو بھیجا اور اس کے ساتھ ایک خاص اپنا فوجی دستہ بھی روانہ کیا جسے دوسر کہا جاتا تھا، اور اس خاص فوجی دستے میں سپاہیوں کی جو اکثریت تھی وہ بکر بن وائل قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے بنی تمیم پر حملہ کیا اور ان کے مویشیوں کو پکڑ لیا اور ان کی بچوں اور ان کی عورتوں کو جنگی قیدی بنا کر ہیرا میں لے آئے۔ بنو تمیم نے نعمان بن منظر کی خدمت میں ایک وفد روانہ کیا تاکہ اپنی جنگی قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے اس سے مذاکرات کیے جا سکیں۔ نعمان بن منظر نے آگے سے فیصلہ کیا کہ عورتوں کے معاملے میں ہم عورتوں کو ہی اختیار دیتے ہیں کہ وہ چاہیں تو اپنے سابقہ شوہروں کے پاس واپس چلی جائیں، اور اگر وہ چاہیں تو پھر جن سپاہیوں میں انہیں تقسیم کیا گیا ہے وہ ان کے پاس ہی رہیں۔ ان عورتوں میں ایک عورت قیس بن عاصم کی بیٹی تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا تو پھر اس نے اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور اپنے موجودہ شوہر کے پاس رہنا اس نے پسند کیا۔ اس وقت قیس بن عاصم نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اب اس کے ہاں کوئی بیٹی ہوئی تو پھر وہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دے گا،
اور اس کے بعد اس شخص کی 12-13 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور اس نے اپنی منت کے مطابق ان سب کو زندہ دفن کر دیا۔ اسی طرح اسی قسم کا ایک واقعہ قبیلہ بنی ربیعہ میں بھی پیش آیا کہ اس کے سردار کی بیٹی نے بھی اپنے باپ کے پاس آنے کی بجائے اپنے فاتح کے پاس رہنے کو پسند کیا تھا۔ اس طرح اس قبیلے میں بھی واو البنات کا رواج ہو گیا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر کسی بچی کی آنکھیں نیلی ہوتی یا اس کا رنگ سیاہ ہوتا تو پھر یا وہ برس کے نشان زدہ بچی ہوتی یا وہ لنگڑی ہوتی یعنی اپاہج ہوتی تو ایسی بچیوں کو بھی کنواں کھود کر اس میں پھینک دیتے تھے اور مٹی ڈال دی جاتی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب سودا بنت زہرہ بن کلاب پیدا ہوئی تو اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور اس کی رنگت بھی سیاہ تھی، تو اس کے باپ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ ایک گڑھا کھود کر اس کو زندہ دفن کر دے۔ وہ آدمی اسے العجون کی وادی میں لے گیا۔ جب اس نے گڑھا کھودا اور اس کو دفن کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے ایک غیبی آواز سنی، یعنی اس بچی کو زندہ دفن مت کرو اور اس کو کھلے میدان میں چھوڑ دو۔ اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ اس نے پھر اس کو دفن کرنے کا ارادہ کیا تو پھر وہی آواز سنائی دی۔ اب وہ شخص آواز سن کر اس بچی کو اٹھا کر واپس اس کے باپ کے پاس لے آیا اور جو اس نے سنا تھا وہ اس کے باپ کو بتا دیا۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ یقیناً آئندہ چل کر اس بچی کی بڑی شان ہوگی، اس لیے اس نے اس بچی کو قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ آگے چل کر وہ لڑکی قریش کی کاہنہ یعنی جادوگرنی بنی۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔